کرتے ہیں. جی جی. تو سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں، جوان تو ہیں لیکن یہ اکثر نا دیکھنے میں بہت سی بیماریوں کا مطلب بہت سی پریشانیوں میں رہتے ہیں. تو ان کو کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ زیادہ پریشانیوں میں کمزوریوں میں کیوں رہتے ہیں؟ سنیں آپ پٹھوں کی بیماری کا علاج بھی کرتے جی ہیں. میں جائے صاحب اکثر لوگوں کا پیٹ بڑا خراب رہتا ہے، گیس رہتی ہے، معدے کی پرابلم ہے، تو اس کا کوئی حل آپ بتانا چاہیے. وہ جگر کا مسئلہ ہے، جگر نہیں صحیح کام کر رہا، تو اس کے حوالے سے کوئی آپ بتانا چاہیے. گردے کی پتھری کا بڑا شکار ہے، علاج روحانی علاج. جی جی. کچھ لوگ اس کو مطلب نہیں سمجھتے کہ یہ نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں روحانی علاج جو قرآن مجید اللہ کے کلام سے، کہ جس میں کہا بھی جاتا ہے کہ ہر چیز کا ذکر، ہر چیز کا علاج اس میں موجود ہے، جس میں دم کرتے ہیں یا تویز وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مطلب ٹھیک ہے، اسے علاج ہوتا ہے واقعی؟ جو روحانی علاج ہے نا، میں سر درد کا علاج بھی روحانی طریقے سے کرتا ہوں. قرآن کے مجاہد سینکڑے ہندو اگے لائے نے، شہادت انہاں دے مان دی مضبوط نشانی ہے، کافر ڈرے موت تو ودا عمل شیطانی ہے. السلام علیکم جی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیالکوٹ شہر سے ایک بزرگ شخصیت جن کے اندر بہت سی نمایاں خصوصیات ہیں. ایک تو پہلے نمبر پہ یہ ایک شاعر بھی ہیں، دوسرے نمبر پہ یہ حکمت بھی جانتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ یہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں. تو آج ان سے جانیں گے تینوں چیزیں ان کے اندر کیسے آئی ہیں، اور ان کے بارے میں ان کا تعارف ان کی زبانی سنیں گے. جی السلام علیکم آئی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب. جی آئی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. آئی صاحب اپنا مختصر تعارف تو کرا دیں. شاہ صاحب میرا تعلق ماشاءاللہ سیالکوٹ سے ہی ہے. یہ ہمارا گاؤں ہے امراکی والا. جی جی. تو یہ ہماری ادھر رہائش ہے. تو میں نے جو پرائمری کی تعلیم حاصل کی ہے وہ ایک کٹیرا گاؤں ہے ہڈمرالہ کے قریب ہے. صحیح ہے. اور جو مڈل ایسٹ ہے وہ گوندل میں تعلیم حاصل کی ہے. جی جی. تو اس کے بعد پھر دنیاوی لحاظ سے کام کاج کا یہ سلسلہ شروع کر دیا. صحیح ہو گیا. اچھا صاحب سب سے پہلے تو آپ سے نا حکمت کے بارے میں پوچھیں گے جی. کہ یہ جو آپ علاج بھی کرتے ہیں حکمت سے یا روحانی علاج کرتے ہیں، جی جی. تو سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں، جوان تو ہیں لیکن یہ اکثر نا دیکھنے میں بہت سی بیماریوں کا مطلب بہت سی پریشانیوں میں رہتے ہیں. تو ان کو کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ زیادہ پریشانیوں میں کمزوریوں میں کیوں رہتے ہیں؟ جی ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ساری رات موبائل دیکھنا. یہ بہت بڑی پرابلم ہے. جی جی. کیونکہ دماغی جسمانی ریسٹ بہت ضروری ہے. جی جی. رات بنائی ہے قدرت نے سکون کے لیے، دن کام کاج کرنے کے لیے. یہ جو نوجوان ان میں یہ ٹیلنٹ نہیں ہے. یہ رات کو ساری رات جو ہے نا وہ موبائل دیکھتے ہیں، دن کو پھر یہ کام نہیں کرتے، طبیعت صحت خراب ہوتی ہے، کھانا ٹائم سے نہیں کھاتے. جی جی. اور اس کی وجہ سے ان کے بہت پرابلم ہے، جس کی وجہ سے ان کی روحانی جو صحت روحانی جسمانی ہے نا وہ پوری طرح نشو نما نہیں پاتی اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اصل میں موبائل زیادہ دیکھنے سے زیادہ تر پٹھے کی بیماریاں، جی جی، دماغی کمزوری، آنکھوں کی اور دماغ کی بیماریاں بھی ہیں. سنیں آپ پٹھوں کی بیماری کا علاج بھی کرتے جی ہیں؟ میں اس کا علاج ایک تو میں انشاءاللہ روحانی طور پہ بھی کرتا ہوں. جی جی. دوسرا حکمت کے طور پر بھی کرتا ہوں. اس کے لیے دوائی تیار کرتے ہوں، تقریباً اس کی 4 چیزیں ہیں جو اس میں شامل کرتے ہیں. جی جی. ایک تو کلونجی ہے، ٹھیک ہے، ایک کاسنی ہے، صحیح ہے، ایک پکھڑا ہے دیسی، ایک لاجونتی ہے. صحیح ہے، ان سب چیزوں کو کٹ پیس کے ہم تیار کرتے ہیں. پھر کوار گندل ہے، صحیح ہے، اس میں اس کی گولیاں تیار کرتے ہیں. وہ جب کندھوں کی درد ہو، کمر کی درد ہو، جسمانی درد ہو تو اس کے لیے ہم وہ دودھ کے ساتھ استعمال کراتے ہیں. انشاءاللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی ان 3-4 چیزیں جو آپ نے ذات بتائے ہیں مکس کر کے، ہاں جی. تو ڈیلی بیس استعمال کریں یا کیسے ان کا نہیں، استعمال رات کو بس کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی انشاءاللہ جو دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ اس کو ٹرائی کریں، امید ہے آپ کو بہتری اس میں ملے گی. جائے صاحب اکثر لوگوں کا پیٹ بڑا خراب رہتا ہے، گیس رہتی ہے، معدے کی پرابلم ہے، تو اس کا کوئی حل آپ بتانا شاہ صاحب یہ آپ کو پتہ ہے کہ فاسٹ فوڈ آج کل بہت زیادہ استعمال لوگ کر رہے ہیں. جی بالکل ایسی. اس کی بڑی پرابلم ہے. پھر ان کا ٹائم ٹیبل کوئی نہیں ہے کھانے پینے کا. تو اس کی وجہ سے اس کے لیے میں ایک ہربل دوائی تیار کرتا ہوں. صحیح. جس میں تقریباً 10 چیزوں کا مرکب ہے. اچھا. تو اس سے انشاءاللہ العزیز پیٹ کی درد، گیس کا بس تقریباً 10 منٹ زیادہ اگر پیٹ میں درد ہو، اچھا اس سے جلدی فاقہ ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. اس میں ہم اجوائن، کلونجی، تو تما، نشادر، پودینہ، کالا نمک، کچور، بیڑا، یہ چیزیں تقریباً استعمال کرتے ہیں. گرامنگ کیا مطلب کیا اس کا؟ انہیں تقریباً ہم وزن لے لیں. ٹھیک ہے. نمک اور تما جو ہے نا یہ کم استعمال کریں.
اگر کالا نمک نہ بھی استعمال کریں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے مریض، جی جی یہ صحیح ہے. وہ نمک کے بغیر ہی ان کو اگر دی جائے نا وہ ڈوز تو پھر بہتر ہے. اگر وہ بلڈ پریشر کا مریض نہیں تو اس میں نمک بھی تھوڑا سا کالا ڈال دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ بہت فائدہ ان ہوتا کا ہے. مرکب تیار کر کے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ وہ ایک پکی وغیرہ تیار ہوتی ہے، اچھا وہ آدھا چمچ تازے پانی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد لے لیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ العزیز 10 منٹ سے پہلے اس کے پیٹ کی درد ہے، کوئی خرابی ہے، صحیح ہے. انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گا. چلیں جی زبردست ہے. اگر حاجی صاحب کسی کو جگر کا مسئلہ ہے، جگر نہیں صحیح کام کر رہا، تو اس کے حوالے سے کوئی آپ بتانا جناب علی، جگر کی اکثر لوگوں کو پرابلم رہتی ہے. تو جگر جو ہے نا وہ زیادہ ہیٹ کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. صحیح ہے. پھر جگر خون نہیں بناتا، اگر بنائے تو پانی بناتا ہے، صحیح. جس کی وجہ سے پانی پھیپھڑوں میں یا پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے میں ایک ہربل دوائی ہے وہی تیار کرتے ہیں. صحیح ہے. اس میں جناب علی 3 چیزیں ہیں استعمال کرنے والی. ایک تو جو ہے نا 7 پودینہ، اچھا. وہ 1 تولہ لینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. 5 تولے میٹھا سوڈا لینا ہے آپ نے. ٹھیک. 20 تولے آپ نے چینی لینی ہے. صحیح ہے. یہ سب کو گرائنڈ کر لینا. تو پھر وہ آج جو چھوٹی ہے نا ٹی سپون، اس کو آدھا لینا ہے. ٹھیک ہے. تو پانی کے ساتھ استعمال کریں. جو جگر سکڑ گیا ہے، اچھا، اس کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے، پھر وہ خون نہیں بناتا، پانی بناتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کا جگر جو وہ فعال ہو جائے گا، پوری اپنی جسامت میں آ جائے گا. صحیح. اور پانی بنانے کی بجائے وہ انشاءاللہ العزیز خون بنائے گا. انشاءاللہ بندہ صحت مند ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا حاجی صاحب، دیکھنے میں آیا کہ بہت زیادہ اکثر نوجوان بزرگ عورتیں جگر میں یا اس کے گردے کی پتھری کا بڑا شکار ہے. شاہ صاحب، وہ گردے کی پتھری جو ہے نا، یہ روحانی علاج بھی ایک بڑا زبردست ہے. اچھا. جو چلو آپ کی وساطت سے میں انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں، لوگ استفادہ کریں. جی جی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر اسی روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کریں نا اور اس کو غور و تفکر کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں تمام میڈیکل سٹور کی دوائیں اس سے ملتی ہیں. جی جی. جو انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے. بے شک. لیکن اس کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ طوطا مینا کی طرح صرف پڑھ لیں گے تو پھر معاملہ نہیں چلے گا. ثواب تو ہوگا لیکن جو ہمیں اپنی زبان میں اس سے استفادہ کرنا چاہیے نا، وہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے سورہ یاسین ہے، اس کی سب سے آخر کی جو 2 آیتیں ہیں نا، جی جی، ان سے گردے کی درد کا اور پتھری کا علاج کرتے ہیں. صبح انسان نماز فجر پڑھے، سورہ یاسین کی آخری جو آیت ہے نا، وہ آخری سے پہلے وہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کو آپ نے 7 دفعہ تلاوت کرنا ہے. تو جب 7ویں دفعہ اس کو پڑھنا تو پھر آخری جو صورت آیت ہے نا، آیت کریمہ، اس کا بھی آپ نے ذکر کرنا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. یہ آپ نے جب 7 دفعہ پڑھ کے اس پر پانی پہ پھونک مارنی ہے، وہ انشاءاللہ 3-4 دن، زیادہ سے زیادہ 5 دن استعمال کریں. میرے اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو انشاءاللہ گردے کی پتھری جو ہے نا باہر نکل جائے گی ماشاءاللہ انشاءاللہ العزیز. اچھا حاج صاحب، جیسے آپ نے قرآن مجید سے بتایا ہے کہ علاج روحانی علاج، جی جی، کچھ لوگ اس کو مطلب نہیں سمجھتے کہ یہ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں روحانی علاج جو قرآن مجید اللہ کے کلام سے، کہ جس میں کہا بھی جاتا ہے کہ ہر چیز کا ذکر، ہر چیز کا علاج اس میں موجود ہے، جس میں دم کرتے ہیں یا تویز وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مطلب ٹھیک ہے، اسے علاج ہوتا ہے واقعی؟ میں دیکھو جی، سنت ہے، آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ علاج کرنا سنت ہے. جی جی. علاج دیکھو نا، پہلے جو طریقہ تھا نا وہ ہربل دوائیوں کا استعمال تھا. اب جدید طریقہ ہے، دوائی کے علاوہ اب آپریشن آ گئے ہیں، جدید سسٹم آ گیا، لیزر سسٹم آ گیا. جی صحیح ہے. تو مطلب ہے کسی کی تکلیف میں اس کا علاج کرنا جو اس کے لیے آسانی پیدا کرے، وہ علاج کرانا چاہیے، کرنا چاہیے. تو جو روحانی علاج ہے نا، میں سر درد کا علاج بھی روحانی طریقے سے کرتا ہوں. قرآن مجید آیت سورہ واقعہ آیت نمبر 19 لا یصدعون عنہ ولا ینزفون، یہ درد سر درد کا دم ہے. اچھا، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ نہ درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے، اس کا ہوش بھی بالکل صحیح رہے گا. پھر گردے کا آپ کو علاج میں نے بتایا کہ سورہ یاسین سے. جو اکثر لوگ دل کے مریض ہو جاتے ہیں، دل گھبراتا ہے، ایسے جیسے سانس نہیں آتا، دل بند ہو گیا ہے، اس کے لیے صورت واقعہ قرآن مجید کی صورت فتح، اس کی آیت نمبر 4 ہے، جز نمبر 1 ہے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین.
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتاری تسکین مومنوں کے دلوں کے لیے. جی جی اگر ایس صبح آپ نماز فجر کے بعد پانی پہ دم کر کے پئیں اور اپنے جسم پر پھونک ماریں، انشاءاللہ العزیز اس مریض کو یہ تکلیف نہیں رہے گی. جی جی بے شک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، شفا رکھی ہے. تو بھائی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو اپنے ایک شاعر بھی ہیں، جی تو شاعری کا شوق کیسے آپ کو مطلب پڑا، یا آپ نے کسی سے سیکھی ہے یا ویسے ہی آپ نے خود سے ہی شاعری دیکھو شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ خدا دادی عطا ہے مجھے. اچھا اچھا نہ تو میں نے کبھی کسی کا مشاعرہ سنا، اچھا نہ کبھی کسی شاعر کی کتاب پڑھی ہے. ماشاء کیونکہ اسکول کے زمانے میں جو کتابوں میں لکھا ہوتا تھا شعر یا شاعری کوئی، وہ تو ایک نصاب کا حصہ تھا نا. ایسے ہی اس کے علاوہ نہیں، میں کبھی کوئی شاعر کی کتاب نہیں پڑھی، صحیح. نہ کوئی شاعر کا مشاعرہ دیکھا ہے. یہ قدرت کی طرف سے جب سن 2000 تھے نا، تو میری دکان تھی ایک اسپیئر پارٹ کی گوندلا. اچھا اچھا تو ادھر لیچی کا باغ ہے، ادھر آرمی ہماری آئی تھی. جی جی تو وہ جب جاتے تھے نا ادھر بارڈر پہ جانا آنا، تو مجھے ایک ذوق شوق پیدا ہو گیا شاعری کا. صحیح. تو میں نے ایک جنگی ترانہ جو ہے نا وہ لکھنا شروع کیا. واہ. پھر ایک میں نے نظم لکھی جو کشمیر کے موضوع پہ تھی. اچھا. تو وہ ہماری ادھر دکان تھی، تو ایمبولینس جو آرمی والوں کی تھی نا، وہ ادھر ہمارے پاس ایک تھا سروس اسٹیشن، وہ ادھر سے صفائی وغیرہ کرانے کے لیے آتے تھے. تو میرے پاس صاف ستھری جگہ تھی بیٹھنے کی دکان میں، پنکھا وغیرہ بھی لگا ہوتا تھا. وہ جو ڈرائیور ہے نا، وہ میری دکان میں اکثر وہ بیٹھتے تھے. صحیح. تو میں ایک دن ان کو اپنی شاعری بتائی. میرا ادھر PTCL بھی نمبر لگا تھا، وہ میرا نمبر لے گئے. اچھا. وہ جا کے ادھر سے انہوں نے مجھے کال کی کہ وہ آپ سنائیں جو آپ نے شاعری لکھی ہے. جی جی تو یقین جانے شاہ صاحب، جب میں نے وہ شاعری ان کو PTCL پر سنائی نا، جی جی تو نہ جانے وہ کدھر کدھر سے نعروں کی آواز آ رہی تھی. واہ واہ زبردست ہے. اس کا میں ایک دو شعر آپ کو سناتا ہوں. وہ پنجابی طرز کا ہے. لازمی. میرے مجاہد فوجی مرد میدانے جنگ دے، جس کافر ਨੂੰ ਡੰਗ ਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ. ਵਾਹ. ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਨੇ. ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਡਰੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਆਰਫ ਕਿੱਡਾ ਮਕਾਮ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ. ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾ ਜ਼ਮਾਵਨ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਫੌਜੀ ਮਰਦ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ. ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ. ਜੀ ਜੀ. ਐ ਖੁਦਾ ਤੋੜ ਦੇ ਕਾਫਰ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਜ਼ੰਜੀਰ, जो बना रखी है उसने अंदर कश्मीर. आज़ादी की सदा जो आई है बदल जानी चाहिए उनकी तकदीर. रोती हैं माएँ और बहनें जो होगी दिलगीर, बेरौनक होगी बस्तियाँ जो थी जन्नत नज़ीर. तो ये मेरा ऐसे फिर मेरा वो शौक़ जो चलता रहा. अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं तकरीबन शायरी मेरी जो जितनी भी है ना, ये दीनी इस्लाही और इस्लामी है. माशाअल्लाह. तो इससे मैं तकरीबन मेरे हाल है कोई 20 नज़में नाते मेरी होंगी अपनी. अच्छा अच्छा. 100 तो तकरीबन को 5 शेर हैं मेरे अपने. कोई किताबी शक्ल भी है या वैसे ही आपने नहीं वो मैंने उनको अपनी डायरी पे नोट किया है इंशाल्लाह. सही है सही है. चलने ज़बरदस्त है. अच्छा साहब, आखिर में कोई आप कुछ सबक आमोज़ कोई कहानी या कुछ लेसन या कुछ पैगाम देना चाहें तो? जी मैं एक कौमी हवाले से एक जो है ना मैंने दुआ लिखी है. जी जी. तो मैं इंशाल्लाह वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ. जी जी. या रब मेरी कौम को ऐसा उरूज बा कमाल हो, दिन रात हो खूब तरक्की ना तसव्वुर ज़वाल हो. हम पर रोज़ बरसती रहे रहमतें तेरी, फिर ना किसी के आगे हमारा दस्ते सवाल हो. मेरे मौला हिम्मत दे कौम के सब जवानों को, रोक सकें जुल्म के सब तूफ़ानों को. बदले ज़िंदगी हर सुबह शाम सहर, खुशहाली का हो तरन्नम हर गाँव हर शहर. या रब मेरी कौम को ऐसा रूज बा कमाल हो, दिन रात हो खूब तरक्की ना तसव्वुर ज़वाल हो. मेरे मौला हम पर कभी भी ना मुसीबतें आएँ, हम पर सदा साया रब्बे ज़ुल जलाल हो. माशाअल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त साहब, ज़बरदस्त हो गया. देखने वालों को पैगाम पहुँच गया. जज़ाकल्लाह. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.